سکون کا ایک لمحہ۔ شادی والے گھر میں رونق کا عالم یہ تھا کہ جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ پورے گھروں میں سنگیت کی گونج تھی، مہمانوں کی ہنسی ٹھٹھولیاں اور رسموں کی بھاگ دوڑ۔ ہر کوئی کل کی تیاری میں ویست تھا، لیکن آہان کے لیے آج کی رات معنی کچھ اور ہی رکھتی تھی۔ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا دور شہر کی جگمگاتی بتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کل اس کی شادی تھی میرا سے، وہ میرا جو پچھلے 5 سالوں سے اس کے ہر سکھ دکھ کی ساتھی رہی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو میرا سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کاجل ہلکا سا پھیلا ہوا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جو کل تک ایک شیرنی کی طرح نڈر رہتی تھی، آج اپنی ہی شادی کی پورو سندھیا پر ایک چھوٹی بچی کی طرح ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا نے دھیمی آواز اور کانپتی آواز میں پوچھا۔ آہان نے ٹھنڈی سانس لی اور مسکراتے ہوئے اسے پاس بلایا۔ بس کل کی سوچ رہا تھا، یہ 5 سال کیسے بیت گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کل ہم تو الگ الگ انسان سے ایک رشتہ بن جائیں گے۔ میرا بالکنی کے ریلنگ پر ٹک گئی۔ اس نے آہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی ہتھیلیاں تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ اس نے نیچی نظریں کر کے پوچھا، آہان کیا تم سچ میں تیار ہو؟ میری ہزاروں کمیاں ہیں، میرا غصہ، میرا بچپنا، میری نادانیاں، کیا تم سچ میں مجھے زندگی بھر جھیل پاؤ گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی کے کچھ سالوں بعد تمہیں لگے کہ تم نے غلط فیصلہ لے لیا؟ آہان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈر ہر اس انسان کو ستاتا ہے جو اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں سونپنے جا رہا ہوتا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے میرا کے ماتھے پر بکھری لٹ پیچھے کیا اور کہا، میرا تم میری وہ عادت ہو جسے میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تم غصہ کرتی ہو تو مجھے تمہیں منانے میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تمہارا بچپنا ہی تو ہے جو میری بوریت بھری زندگی میں رنگ بھرتا ہے۔ میں تمہیں جھیلنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی جینے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہوں۔ میرا کی آنکھوں سے ایک آنسو لڑک کر گال پر آ گیا۔ آہان نے اپنے انگوٹھے سے اس آنسو کو پوچھا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ شادی کے بعد سب بدل جائے گا کیا؟ میرا نے ایک معصوم سا سوال پوچھا۔ آہان نے گمبھیرتا سے جواب دیا، بدلے گا تو بہت کچھ۔ کل تک ہم اپنی الگ الگ زندگیاں جی رہے تھے، کل سے ہم ایک دوسرے کی پرچھائی بن جائیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل سے جب تم صبح سو کر اٹھو گی تو پہلی آواز میری ہوگی۔ جب تم دفتر سے تھوڑی تھکی ہوئی آؤ گی تو چائے کا پیالہ میرا ہوگا، اور سب سے بڑی بات، جب بھی دنیا تمہیں دکھی کرے گی تو سب سے پہلا میرا کندھا تمہارے لیے تیار ہوگا۔ میں تمہیں وہ آزادی دوں گا جو تمہیں نکھرنے میں مدد کرے گا، نہ کہ وہ بندھن جو تمہیں گرنے دے۔ رات کی اس خاموشی میں صرف اس کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ میرا نے اپنا سر آہان کے سینے پر ٹکا دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل اب پہلے سے زیادہ استھر تھا۔ اس کا سارا ڈر، ساری گھبراہٹ آہان کے ان شانوں سے پگھل گیا۔ پتہ ہے آہان، میرا نے دھیمی آواز میں کہا، آج سے پہلے میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ چاہے وقت کیسا بھی ہو تم میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔
अहान ने उसे कसकर गले लगा लिया। उस बालकनी में दूर बजते हुए संगीत के बीच दो रूहें एक दूसरे को शांति और एहसास दे रही थी। शादी का भारी जोड़ा, गहने और रस्में सब कल के लिए थी, लेकिन उस रात उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ अपनी होने का एक सच्चा वचन दिया था। शादी से एक रात पहले वह खामोशी उनके आने वाले हजारों खुशहाल दिनों की नींव रख रही थी। उस रात उन्हें समझ आ गया था कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों और परेशानियों को अपनी मान लेना का नाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।